السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے اسلامی چینل میں۔ پیارے بچوں، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول۔ پیارے بچوں، آپ جب کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں یا پڑھیں تو ان پر درود پاک ضرور بھیجیں۔ بہترین درود وہ ہے جو آپ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، یا کم از کم چھوٹا، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں قرآن پاک کی کون سی سورہ نازل ہوئی؟ اور جو فرشتہ وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، اس کا نام کیا ہے؟ بچوں، پہلی وحی میں قرآن پاک کی سورۃ العلق کی ابتدائی 3 آیات نازل ہوئیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے۔ پیارے بچوں، یہ 21 رمضان المبارک سن 610 عیسوی کی رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، اور انہوں نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات پڑھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا کہ وہ بھی پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ بچوں، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا، اور تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی زور سے سینے سے لگا کر دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف محسوس ہوئی، اور ایسا لگا کہ ان کے سینے میں کچھ نقش چھپ گیا ہے۔ پھر بچوں، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور سورہ علق کی ابتدائی 3 آیات پڑھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے۔ پڑھو تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ پھر بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا۔ اس طرح بچوں، پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتر گئی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوف زدہ ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
انہا سے کہا کہ جلدی کرو، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ اسی خوف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ کا خوف کچھ کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور کہا کہ مجھے تو اب اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، کہیں مجھ کو کچھ ہو نہ جائے۔ بچوں، اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہر کسی کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ اس کے بعد بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا ان کے پاس گئیں۔ وہ اس وقت عیسائیوں کے عالم تھے اور بوڑھے اور اندھے بھی ہو چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سارا واقعہ سنایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ بچوں، پھر کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کا سلسلہ رک گیا۔ بچوں، وحی کے رک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین اور اداس رہنے لگے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔